السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آزاد ڈیجیٹل. میں سلمان دورانی اور آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی اسپیشل گیسٹ عظمیٰ گل صاحبہ. ویلکم ونس اگین. بہت پہلے ہم نے گفتگو کی تھی، ہم بیٹھے تھے اور ہم نے بہت ساری باتیں کی تھیں اور بہت ساری باتیں رہ بھی گئی تھیں، تو آج تھوڑی ان کی کنٹینویشن کرتے ہیں. بہت سے حالات بدل گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تحریک انصاف اس وقت جس پوزیشن پہ کھڑی ہے اور عمران خان صاحب جو ان کے سربراہ ہیں وہ، اچھا یہ بھی سوال ہے کہ یہ اس تحریک انصاف کے سربراہ ہیں جس کی تاریخ رکھی گئی تھی، جس کی بنیاد رکھی گئی تھی. آپ کے والد صاحب کے ساتھ ایک جڑی ہوئی ہے تاریخ ہے. اسی سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں. جب آپ آج کی پاکستان تحریک انصاف کو دیکھتی ہیں اور جس سچویشن میں دیکھتی ہیں، آپ کو کتنی مختلف لگتی ہے یہ اس تحریک انصاف سے جس کی بنیاد آپ کے والد صاحب کے ساتھ سوچ کر بنیادی طور پہ وہ ایک نظریات تھے، بالکل ایسے اس وقت رکھی گئی تھی؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو تحریک انصاف کی تو پہلی بات ہے کہ بنیاد میں میرے والد صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. عمران خان صاحب کو اس میں لانے والے کے بھی پالیٹکس میں میرے والد کا انٹرسٹ تھا اور انہوں نے ان کو لایا بھی اور ان سے کمٹمنٹ بھی کروائی کہ آپ پریشر پالیٹکس کریں گے، پاور پالیٹکس نہیں کریں گے. دا مین آئیڈیا واز بیسیکلی یہی تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے میورک لگتے ہیں، ہیرو ہیں، لوگ ہیرو ورشپ کرتے ہیں، اسپورٹس مین ہیں، بہت پسند کیا جاتا تھا، گڈ لکنگ ہینڈسم تھے. تو لہٰذا ایک یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو لایا گیا تھا اور کانسیپٹ یہی تھا جن صاحب کا بھی اور ان کے ساتھ جو ان کے پورے گروپ تھا جس کو گلدستہ قیادت وہ کہتے تھے، جن میں حکیم سعید تھے، جن میں صلاح الدین صاحب تھے اور بہت سارے اور لوگ تھے جو بڑے بڑے اچھے نام تھے، مجید نظامی صاحب اور اس طرح کے. تو بیسیکلی کانسیپٹ ایک ہی تھا کہ ہم نے پریشر رکھنا ہے حکومتوں کے اوپر کہ وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریات سے پاکستان کے، ان سے وہ نہ ہٹیں. جو پٹری سے آپ کو دیکھا ہے کہ حکومتیں اتر جاتی ہیں اور جو نظریات کے خلاف جا کے کام کر لیتی ہیں، وہ اس لیے ہم نے ایک کاؤنٹر پریشر ڈالنے کا طریقہ تھا. اور میرے والد انگلینڈ لے کے گئے، میری والدہ کینسر پیشنٹ تھی ان کو علاج کے لیے، تو پیچھے انہوں نے کمٹمنٹ جو کی تھی اس سے ہٹ کے انہوں نے اپنی پارٹی عمران خان صاحب نے پارٹی لانچ کر دی. بلکہ جب ان سے پوچھا گیا، آج کل ابھی بھی آپ جائیں گے تو نیٹ پہ شاید آپ کو مل جائے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا جنرل حمید گل آپ کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، بلکہ آن ریکارڈ ہے، آپ نکال دیں کہ آئی ڈونٹ کیری ایکسیس بیگیج ود می. تو انہوں نے میرے والد کو تو اس وقت ایکسیس بیگیج ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جن کو ان کی نظریات کو جہاں سے انہوں نے سیکھا، ریاست مدینہ کا کانسیپٹ، تمام وہ چیزیں جو جنرل صاحب کا ایک سوچ تھی، وہ ایک نظریاتی شخص تھے، تو ان کے حوالے سے جو انہوں نے سیکھا اس کو استعمال تو ضرور کیا، مگر وہ اپنا بیسک جو کمٹمنٹ تھی کہ جی ہم پریشر پالیٹکس کریں گے، ہم پاور پالیٹکس نہیں کریں گے، وہ ود ان 1 ایئر اس سے ہٹ گئے تھے. عوام سوچتی ہے کہ عمران خان بہت نظریاتی ہیں جی، لیکن کچھ تجربات یہ بتاتے ہیں، چونکہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ بھی ان کے کافی تجربات ہیں، کہ عمران خان کی شخصیت میں نرگسیت پسندی، نارسسزم جو ہے وہ شامل ہے. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تو وہ اس حد تک ضرور ہیں کہ بولنے کی حد تک ضرور نظریاتی ہیں، مگر آپ مجھے بتائیے انہوں نے آج تک کون سا ایسا کام کیا جس کو آپ نظریات سے جوڑ سکیں؟ اور میرا نہیں خیال کہ وہ نظریاتی ہیں. نظریاتی کے لیے تو سب سے پہلی بات ہے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اور یہ صرف جیل میں زبردستی جہاں ان کو ڈال دیا گیا ہے، ایک تو وہ اتنا عرصہ جیل اوائڈ کرتے رہے، جس طرح سر پہ بالٹی رکھ کے پھرتے رہے چیزیں، تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جیسے پتہ لگتا ہے کہ نظریات کے میدان میں تو وہ پیدل ہیں، تو نظریات نہیں ہے. نظریات اور چیز ہوتی ہے. نظریات کے لیے لوگ جانیں دیتے ہیں، نظریات کے لیے لوگ قربانیاں دیتے ہیں، نظریات کے لیے لوگ اپنی ہر چیز قربان کر دیتے ہیں. تو وہ جو ابھی جیل میں بیٹھے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایکچولی آئی تھنک ہی از پروٹیکٹنگ ہمسیلف. جیل میں رہنا ان کے مفاد میں ہے، باہر نکلیں گے تو کوئی مار ہی نہ دے انہیں. تو میرا تو خیال ہے ان کو جیل میں رہنا چاہیے، کیونکہ جتنے وہ ڈرے ہوئے تھے اور جس طریقے سے وہ نظریات سے زیادہ اپنی جان کی حفاظت کر رہے تھے، بالٹیاں پہن رہے تھے اور کس طریقے سے چل رہے تھے اور پوری قوم کو اور پورے ملک کو مشکل میں ڈالا ہوتا، تو میرا تو خیال ہے کہ ہی از ویری سیف. بلکہ وہ باہر ان کا نکلنا اچھا نہیں ہے ان کی اپنے لیے، وہ اچھے ہیں، وہ محفوظ ہیں، وہاں اچھے ہاتھوں میں ہیں، لک آفٹر کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی چلا رہے ہیں، اور وہاں سے کبھی کوئی بیان آ جاتا ہے، کبھی کوئی ٹویٹ آ جاتی ہے تو وہ چلا رہے ہیں. آئی پرسنلی بلیو کہ ہی از ویل پلیسڈ اوور دیئر. ایک بات بڑی کی جاتی ہے، چونکہ آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں بہت ساری چیزیں وہ بھی ڈسکس کریں گے جو لوگ کرتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں کہ کچھ ٹیبو ہے، ہم اس کو نہیں کر سکتے. لوگ ان کو یہودی ایجنٹ بھی جو ہے وہ قرار دیتے ہیں. اس پوری سچویشن میں ظاہر ہے ایک پورا سفر طے کیا ہے عمران خان صاحب نے، کئی سال کا سفر ہے. اس سفر میں آپ نے، آپ کے والد صاحب نے
یہ کس حد تک جو ہے وہ نوٹ کیا کہ کیا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں ہمیں نہیں پتہ اس میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ قیاس آرائیاں بہت زیادہ ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ آج ہمارے ملک میں ہر ایک کو غدار بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور ہر ایک کو کہ یہودی ایجنٹ کہہ دیا جائے گا، انڈین ایجنٹ کہہ دیا جائے گا. مطلب ہم نے عمران خان صاحب وغیرہ کے ٹائم میں ٹی ایل پی کو انہوں نے کہہ دیا. تو یہ نہیں کہ یہ باتیں ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہوتی رہی ہیں، اور ان کے متعلق ابھی بھی بہت ساری باتیں ہیں. مگر یس ایک بات تو میں کہتی ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے جب معاملات آئے فور فرنٹ پہ اور اس قدر مشکل حالات آئے، تو انہوں نے کوئی اس کے اوپر کوئی واضح طور پہ اپنا موقف پیش نہیں کیا یا نہیں کوئی ہر چیز پہ بیان آ گیا، اس پہ نہیں آیا. جی پوزیشن نہیں آئی. تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی مے ناٹ بی این ایجنٹ، بٹ ان کا تھوڑا سا ان کے لیے سافٹ کارنر ہوگا. لیکن وہ شروع سے ہی فلسطین والے معاملے پہ کلیئر نہیں ہے. ٹو نیشن جی کا جو اس کا ریزولوشن ہے فلسطین کا، دو قوموں کا الگ الگ، تو وہ تو ہی از ویری کلیئر. ہی از ویری کلیئر بیسیکلی. مگر یہ کہ اس میں بات میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں اس بیسس پہ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتی وہ ایجنٹ ہے، بیکاز میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے. بٹ یس میری اسیسمنٹ ضرور ہے کہ ان کا ایک سافٹ کارنر ہے جیوز کے ساتھ. انہوں نے اپنے ٹائم میں نے بلکہ کالم لکھا تھا جس پہ مجھے سخت چیک کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے لکھا کہ ان کے وزیر گئے وہاں باقاعدہ اسرائیل وزٹ کیا انکاگنیٹو، اور تو اس کے اوپر بڑی باتیں مجھے کہی گئیں. میرے اپنے پبلشر نے بھی کہا کہ آپ نام نہ لکھیں اس طرح لوگوں کے. تو یہ پرابلم آئی. مگر یہ کہ یس میرے پاس انفارمیشن تھی، وہ لوگ گئے تھے، وہ ملے لوگوں کو، اور جہاں لکھا ہوا ہے پاکستان پاسپورٹ پہ کہ یہ آپ آل ہر جگہ ٹریول کر سکتے ایکسیپٹ فار اسرائیل، تو ان کو باقاعدہ ویزا ایشو ہے اس وقت میں. جی بالکل ایسے. آج کے عمران خان کو جب آپ دیکھتی ہیں تو یہ پہلے والے عمران خان سے کیسے مختلف آپ کو لگتے ہیں؟ آئی تھنک ہی از بیکم مور اپنے سیلف سینٹرڈ تھے، پہلے بھی تھے، نارسسسٹ تھے، اپنے متعلق سوچتے ہیں، اپنی ذات سے آگے نہیں دیکھتے، اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھتے، اور کسی کو بھی رگڑ دیں گے. نہیں، وہ ان کو ہی ڈزنٹ کیئر. ہی از بین نون ٹو بی، وہ لوگوں کو یوز کرتے رہے، اور ہمیشہ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا ہی اسکویزز دیم لائک اے لیمن اینڈ دین تھروز دیم اوے، یا ٹیشو کی طرح استعمال کر لے. تو ان کے لیے جن صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہہ دیا، میرے والد کے لیے کہہ دیا. تو میں خود وٹنس ہوں اس بات کی کہ یہ باتیں ایسی ہوئی ہیں. ابھی آپ نیٹ پہ جائیں گے آپ کو شاید وہ مل بھی جائے ان کی اسٹیٹمنٹ. تو ایسی بات نہیں ہے، یہ وہ کرتے رہے ہیں اور آج بھی اسی طریقے سے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ایک شخص کہیں سے اسٹارٹ کرتا ہے، وہ ہمبل بگننگ ہوتی ہے یا اس کی پرسنالٹی میں کوئی پرابلمز آتی ہیں. ہر بندے میں، ہر کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بھی اگر سفر غلط، وہ کہتے ہیں نا بنیاد غلط شروع کر دی، اینٹ غلط پڑ گئی، مگر بائی ناؤ ہی از اولڈ انف ٹو چینج ہز ویز. ہی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ قوم کیا چیز ہوتی ہے، ملک کی بقا سلامتی کے لیے کیا چیز اب ان کے مفاد میں ہے، اور کیسے ایک جس کو مصلحت آمیز کئی دفعہ سیٹلمنٹس کرنی پڑتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہے، مصلحت کس کو کہتے ہیں، یہ چیزیں اب ان کو مفاہمت کس کو کہتے ہیں. مفاہمت کا بالکل یہ مطلب نہیں. جس چیز کو وہ اصول کہہ رہے ہیں اس ٹائم پہ، وہ کیا ہے کہ میں بڑی اصول کی جنگ لڑ رہا ہوں اور حقیقی آزادی جو ہے وہ میں نے دلانی ہے قوم کو. قوم کو حقیقی آزادی کیا ہے آپ مجھے بتائیں. کیا آپ انڈینس کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ بیسیکلی تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا کے بیٹھے ہیں اسی کے اوپر. تو قوم کو حقیقی آزادی کیا ہے کہ یو وانٹ ٹو ڈیلیور ڈیم ٹو انڈیا؟ آپ ان کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں؟ آپ پاکستان کو کسی کے نیچے لگا دینا چاہتے ہیں؟ آپ پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں، جس طرح انہوں نے کہا تھا جون 2022 میں کہ پاکستان 3 ٹکڑوں میں ہو جائے، اس پہ ایٹم بم گر جائے تو بھی، کیونکہ آئی ایم ناٹ ان پاور. تو یہ تو بہت پیٹی بات ہے، یہ بہت چھوٹی بات ہے. ایسے نہیں ہے. ایک لیڈر کو جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا بھی ہے، اس کے لوگ اتنی بڑی فالوئنگ ہے کہ آپ تو، ہم تو یہ بھی سنتے ہیں کہ وہ پورا پاکستان اور میرے خیال ہے پوری دنیا ہی ان کی فالوور ہے. تو پھر ہی شوڈ بی گریسفل انف. آئی ٹیل یو ہی شوڈ بی گریسفل انف کہ وہ پاکستان کو، جس نے ان کو سب کچھ دیا، یعنی کہ اب ان کی بہنیں کہتی ہیں کاش ہم جالندھر میں ہی سے نہ آئے ہوتے. سب کچھ دیا، ان کے بھائی کو پرائم منسٹر بنایا، عزت ملی، ہی ریپریزنٹڈ پاکستان آل اوور ان اسپورٹس، ان کو اتنی عزت، اتنا مقام ملا. تو آئی تھنک اٹ از رانگ، اٹ از ناٹ رائٹ کہ وہ اس طریقے سے اپنی ذات کو اتنا آگے رکھیں کہ وہ کہہ دیں کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم جلندھر سے کیوں آئے ہیں، آپ کو جائیدادیں ملی ہیں، آپ اتنا زمان پار کا گھر دیکھ لے، بنی گلا کا گھر دیکھ لے، یہ سب کچھ پاکستان میں دیا نا. He still thinks کہ he is the only person who deserved to be the prime minister, who deserved to lead the nation. کیا یہ ہم پاکستانی میں ہر ایک کوئی نہیں سوچ تو ہم سب بن جائیں؟ آپ کو میں کہوں گی تو آپ بھی کہیں گے، میں سمجھوں گی میں بھی بڑی عقل کل ہوں. یہ تو بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے. مگر کیا یہ بات سمجھنے کی نہیں ہے کہ اب آپ اتنے، آپ بن بھی گئے ہیں پرائم منسٹر،
آپ نے اپنا 3.5 سال کا جو اسٹنٹ تھا یا 4 سال کا جو اسٹنٹ تھا اس میں یو ڈیڈ نتھنگ. کوئی بھی آپ کا کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے. دا اونلی تھنگ جس پہ آپ اکانومی کے اوپر آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ٹائم میں اکانومی بڑی زبردست تھی, تو اس لیے تھا کہ آپ کو لون معاف کر دیے گئے تھے کیونکہ کووڈ آیا ہوا تھا, کووڈ کی وجہ سے. تو بات یہ کہ اگر ریالٹی بھی دیکھیں تو ایک شخص کو کبھی نہ کبھی حقیقت کا فیس کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ اگر اپنے ایک احمقوں کی جنت میں کوئی رہنا چاہتا ہے تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اب میں یہ بڑا سوال آپ سے کنیکٹڈ ہے, آپ کے والد صاحب کی ایڈیالوجی سے کنیکٹڈ ہے, یہ میں اس سے کرنے جا رہا ہوں. عمران خان کو طالبان خان بھی کہا گیا ہے کہ وہ طالبان اپالوجسٹ ہیں. اس حقیقت پہ تھوڑی بات کریں, نظر ڈالیں. اور یہ جو اب کا فینومینا ہے, اگر عمران خان اب کہتے ہیں کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ آپریشن ہو ٹی ٹی پی کے خلاف یا خیبر پختونخوا کے کچھ حصوں میں, وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, تو پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں یہ بات تجربہ عمران خان صاحب نے ہو سکتا ہے ایک نیک نیتی سے, کیوں ہمیں نہیں پتا. میں نے تو اس کو یہی کہا تھا اس ٹائم پہ. کیسی نیک نیتی جی تھی؟ میں نے اس وقت کہا تھا کہ وہ اپنا ملیٹنٹ ونگ بنا رہے ہیں. میں نے لکھ کے دیا ہے, میں نے کالمز میں اس وقت وہ حکومت میں تھے اور میں نے اس وقت ان کے خلاف لکھا تھا کہ یہ ملیٹنٹ ونگ بن رہا ہے پی ٹی آئی کا, اور یہ اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنے بڑے بڑے ٹیررسٹ اور آپ کہیں کہ میں تو سیاست دان ہوں تو میں تو صرف نیگوسیشنز میں بلیو کرتا ہوں. وہ سیاست دان آج کیوں نہیں نیگوسیشنز کر رہا؟ ہاں, if he was willing to negotiate with terrorists, why isn't he negotiating now? اس چیز پہ یہ تو گورنمنٹ تو ٹیررسٹ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ جو ہیں افریدی صاحب, ان کا بھی ریسنٹلی بیان آیا, صحافیوں سے بات کر رہے تھے کہ عمران خان کے 3-3.5 سال تو بڑے امن کے گزرے, طالبان نے کوئی اٹیک نہیں. بالکل غلط کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیتی ہوں, میرے پاس ساری انفارمیشن ہے, کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میرے کالمز نکال لیں, سارے نیٹ پہ اویلیبل ہیں, ہر چیز اویلیبل ہے. مجھے بتائیں کہ بیرسٹر ان کا مجھے نام بھول گیا ایک دم, جو ان کا فورن اسپوکس پرسن تھے, شہزاد اکبر. نہیں شہزاد اکبر نہیں, جو فورن کے تھے, نہیں پہلے سیف, بیرسٹر سیف نے خود کہا, اتنا بڑا شور مچا کہ ان کے اپنے منسٹرز نے کہا کے پی کے کہ ہم سے بھتہ لیا جاتا ہے, ہمیں اغوا برائے تاوان کیا جاتا ہے اور ہمارے پہ, کیونکہ ان کو پیسے تو چاہیے تھے. ان کا بیان ہے جی. تو بیرسٹر سیف نے کہا نہیں یہ سب بات غلط ہے اور ہم بالکل کمفرٹیبل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس وقت ان کے اپنے منسٹر شور مچا رہے تھے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ اس وقت امن تھا. ان کے اپنے ٹائم میں بھی لوگوں نے, میں آپ کو بتا تو رہی ہوں. اب اس ٹائم کی سچویشن جو ہمارے ملک کی بن گئی ہے, دہشت گردی کا ایک دم سے جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. خان صاحب نے اصولی موقف لے لیا کہ جی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے. صوبے میں بھی اس وقت جو ہے وہ ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے. جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ بھی تعاون کرنے کے لیے اس طرح سے تیار نہیں ہیں. تو کیا ہے اس سچویشن میں آگے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیے میری بات میں بالکل کلیئر ہوں اس معاملے میں, اس لیے کہ خان صاحب جیل میں, ہی از ناٹ این الیکٹڈ پرائم منسٹر, ہی کین ناٹ ڈیسائڈ اینڈ ہی شوڈ ناٹ تھنک کہ ان کا رائٹ ہے. لائک وہ یہ نہیں ڈیسائڈ کر سکتے کہ وہ آرمی چیف کون بنے گا, وہ ان کا رائٹ نہیں بنتا. وہ بار بار اس وقت بھی پریشر کا ڈال کے وہ کہہ رہے تھے میری مرضی کا آرمی چیف ہونا چاہیے. اسی طریقے سے وہ یہ نہیں ڈیسائڈ کر سکتے تھے ٹیررزم اس وقت جو ایکٹ ہے, کیونکہ اس کے اندر بہت سارے اور لوگ انوالوڈ ہیں, بہت ساری انفارمیشن آتی ہے, بہت ساری سیکرٹ میٹنگز ہوتی ہیں, بہت ساری ایسی کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے جس کو وہ لوگ جب ڈسکس کرتے ہیں, کور کمانڈر میٹنگ میں کرتے ہیں یا گورنمنٹ کے لیول پہ کی جاتی ہے, تو اس میں ان کو بہت کچھ پتہ چلتا ہے. تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہوں تو خان صاحب کو ساری چیز بتائی جائے جیل میں, ان کے ساتھ اور ان سے کہا جائے مائی باپ آپ بتا دیں کیا کرنا ہے. خان صاحب ویل انفارمڈ ہیں اس بارے میں اور وہ فیصلہ کریں گے. وہ اس لیے ان کو مجبور ہیں, وہ مجبور اس لیے ہیں کہ یہ لوگ لا کے بسایا انہوں نے. دیکھیے انہوں نے 40,000 بندہ انہوں نے 45,000 بندہ انہوں نے کے پی کے میں بسایا ہے اور تقریباً 5 سے 10,000 بندہ انہوں نے بلوچستان میں بسایا ہے. تو مجھے بتائیں کہ وہ کیسے ان کو, جن کو لے کر آئے ہیں ان کو کہہ دیں کہ یہ ان کو مار دو, یہ کر دو. مگر یہ بات تو ان سے ڈیل کیا ہوئی تھی, ڈیل جو زبانی ہمیں پتہ ہے, جو کہ پارلیمنٹ میں نہیں لکھی گئی, نہ اس کو ڈیل کو ڈسکس کیا گیا. ایک ہی بات ہمیں پتہ ہے, وہ یہ کہ جی ان سے کہا وہ ہتھیار رکھ دیں گے, وہ اسلحہ رکھ دیں گے. تو کدھر رکھا انہوں نے اسلحہ, کہاں ہتھیار چھوڑے؟ وہ تو اس سے بھی زیادہ کام کر رہے ہیں, ہمارے پاکستانیوں کو مار رہے ہیں, اور سب سے زیادہ کے پی کے افیکٹڈ ہے. تو مجھے بتائیں کے پی کے کا تو جو وزیر اعلیٰ وہ تو کے پی کے میں رہتا ہی نہیں ہے, ہر وقت وہ پنڈی اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھا ہوا پروٹیسٹ کر رہے ہیں, سب چیز کر رہے ہیں. تو کے پی کے لوگ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں. یعنی کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ تعاون کیا, آپ کو اتنے سالوں سے, میرے خیال ہے 15 سال تو ہو گئے ان کو گورنمنٹ میں آلموسٹ, تو وہ 15 ایئرس کا ایک ٹینیور ان لوگوں نے گزارا ہے, اور آپ انہی کو مار رہے ہیں اور انہی کو مروا رہے ہیں. ویئر اسٹینڈز دا صوبہ, صوبے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, صوبہ تو از گون ڈاؤن دا ڈرین. صوبے میں کوئی چیز نہیں ہو رہی, صوبے میں کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, صوبے میں
ٹھیک ہے یہ ان کا فیصلہ ہے, چونکہ ان لوگوں نے ووٹ ڈال کے دیا ہے یا جس طرح مرضی ان کو, وہ تو ابھی بھی تیار ہیں دینے کو. جی تو دیں پھر ان کو ایسے ہی چاہیے, سو بی اٹ. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو بات آپریشن کی بات ہے کہ وہ اگر تو وہ KPK کے اندر کر رہے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کا کیا کام ہے, آرمی کا کیا, اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے, وہ کیا کرے جب اتنی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو ہونے دیں. وہ کہیں کہ جی چونکہ یہ عمران خان کا صوبہ ہے اس لیے اس کو جانے دیں. ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتا نا, پاکستان, دس از پاکستان. وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسٹیبل ہو, اس کے اندر اب لوگوں کو امن امان ملے, چیزیں ان کی بھلائی کے لیے. اور بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں ووٹ دے رہے ہیں, نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں ٹرائبل تو سارے جو لوگ ہیں وہ تو ان کو نکال رہے ہیں اپنے علاقوں سے, کیونکہ شروع میں وہ کسی حد تک ان سے ہیرس تھے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ فوج سیریس ہو گئی ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ فیض حمید صاحب کا ٹائم دیکھیں یا باجوہ صاحب کا ٹائم دیکھیں تو ان کو بھی پتا تھا کہ فوج ان کے ساتھ ہے. اب ان کو پتہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو اب نہیں معاف کر رہی, کیونکہ انہوں نے, آپ مجھے بتائیں, کوئی بھی نہیں مر رہا, چلے جی کچھ نقصان نہیں ہو رہا. آپ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہمارے روزانہ جوان شہید ہو رہے ہیں. مطلب قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے, قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے. اور ٹرائبل تو وہ لوگ ہیں کہ جب افغانستان میں بھی پختونستان کا ڈے منایا جاتا تھا, اور جب اس وقت آپ کو یاد ہوگا میرے خیال ہے 65 کی بات ہے, جنگ میں تو انہوں نے افغانستان سے ہم پہ اٹیک کر دیا تھا, تو جتنا ٹرائبل لوگ تھے انہوں نے تو ہمارے لوگوں نے جا کے ان کو مارا تھا, جو افغان وہاں سے آ کے داؤد کے زمانے میں اور انہوں نے حملے کیے تھے. تو یہ کوئی ہماری لمبی ہسٹری ہے, ایسی کوئی بات نہیں. ہمارا ٹرائبل جو بیلٹ ہے وہ بہت بہادر ہے, بہت جرری اور اس طرح کے لوگ ہیں, اور جب وہ دوست اور دشمن میں تمیز کر لیتے ہیں تو پھر وہ کسی کو پیچھے وہ نہیں چھوڑیں گے, وہ ان کو نکال کے دم لیں گے. جنرل صاحب آج اگر حیات ہوتے تو ان کا موقف بھی یہی ہوتا جو آپ کا؟ مجھے یقین ہے. میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے ایک جملہ, دو خاص بات کہتے تھے جو میں آج مطلب ایک بڑی پرائیویٹ بات ہے ان کی جو میں بتانا چاہوں گی, کیونکہ یہ بات اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 2 ہی چیزوں سے محبت کی ہے, ایک پاکستان سے اور ایک تمہاری ماں سے. تو میرے والد صاحب تو اور پاکستان کے جھنڈے کو سلوٹ کرتے ہوں, تو ان کی تو بات ایسی ہے. تو ہمارے لیے جو پاکستان کی حیثیت ہے, میرے والد صاحب کی, میرے لیے, ہم سب کے لیے, آج دیکھیں میں پاکستان کا رنگ بھی پہن کے آئی ہوں, کہ یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے کہ ہمارے لیے پاکستان جو ہے نا, آف کورس ناٹ فرسٹ کیونکہ امت سب سے پہلے ہے, اسلام ہے, مگر ان سب کے لیے بھی تو پاکستان ایک سمبل ہے, استعارہ ہے. تو ہم پاکستان کو اس لیے بھی اہمیت اس سب میں آج کل چونکہ یہ فیشن ہی بن گیا ہوا ہے اور ہر کوئی بات کرتا ہے اس پہ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ. تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ جو لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ جی اب آج کل ایک نیا بھی چیز چل رہی ہے جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو کشمیر آزاد کیا تھا تو ہم نے فوج کے بغیر آزاد کیا تھا. اچھا, بہت کچھ آپ سوشل میڈیا پہ چل رہے, اور ان سے کہیں کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام ہوتا نہیں ہے. کتنی تضحیق آمیز بات کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کی تنخواہ دیتے ہیں. دیکھیے میں کہتی ہوں میں اس سے دگنی تنخواہ دے دیتی ہوں, وہ اپنا بچہ دے دیں. مجھے جو کہے یہ بات, اس کو ایک آفر کرتے ہیں, ہم اس کو دگنی تنخواہ دیتے ہیں, 3 گنا دیتے ہیں, اپنے بچے کی جان دے دو. اور یہ وہ لوگ مرنے کے لیے بارڈر پہ بھیج دو. وہ بیٹھے بات کر رہے ہیں جو اس وقت لنڈن میں بیٹھے ہیں یا کہیں باہر, ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں اپنی باری میں, اور یہ جو قربانی دیتے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے. یہ مرنے کے لیے نہیں تنخواہیں ہوتی, یہ ضرور حفاظت کے لیے تنخواہ دی جاتی ہے, لوگ جذبے کے ساتھ آتے ہیں, مگر ان کی اس طرح کی قربانیوں کی ناقدری کرنا بہت ظلم ہے. اور یہ دیکھیں یہ کمز فل سرکل, یہ آپ تک بھی آ جائے گی بات. جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو ہم 10 گنا تنخواہ زیادہ دیتے ہیں, اپنا بیٹا قربان کرو. دیکھیں کیسے. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ایک دفعہ بتایا تھا, اس نیریٹو کے ساتھ آئے تھے کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. جی, تو یہ باتیں کرنی جب سوٹ کرتا ہے, آپ اس دن باپ بنا لیتے ہیں جس دن آپ کو سوٹ کرتا ہے, اور اس دن خفا ہو جاتے ہیں. دس از ناٹ رائٹ. دیکھیں آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں. ہماری جو آج قوم کا المیہ آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم عقل کل ہیں, ہم ہر چیز کر سکتے ہیں. اور کوئی کبھی بیٹھ کے وہ پالیٹکس کرنے لگ جاتے ہیں, کبھی وہ بتاتے ہیں کون آرمی چیف بنے گا, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جنگ میں کس نے, ایئر فورس نے جیتی تھی یا آرمی نے جیتی تھی, کبھی وہ بتاتے ہیں کہ CDF کس کو بننا چاہیے, کبھی یہ بتا دیتے ہیں کہ جی صوبے کو کیسے رن کر رہے ہیں, کبھی KPK کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جا کے ہم نے طالبان سے ڈسکشن کرنا ہے, وہی عقل کل ہیں, عقل کل ہے. اور کبھی قانون جان جاتے ہیں, پوری 26th امینڈمنٹ اور اس کے اوپر اور سب پہ امینڈمنٹس کے اوپر ایسی ایسی ڈسکشن سنتے ہیں آپ کہتے ہیں ان کو پتہ کچھ ہے نہیں, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. سو یو سی دس از, اب پارلیمنٹ سے ایک امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے, آپ اس کو بھی کرٹیسائز کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ ضرور کہیں کہ غلط ہوا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, بٹ وین یو سے کہ پارلیمنٹ ہیز نو رائٹ, یا کوئی جوڈیشری میں کوئی بیٹھ کے کہہ دے تو یہ تو کس طرح پھر, یا تو پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے.
آپ پھر پارلیمنٹری نظام, تو یہ عجیب و غریب آپ کے مطلب کی نہیں ہے نا, اس نہیں وجہ ہے سے بس. جی میں مجھے ہر چیز چاہیے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بنا دو پرائم منسٹر. پرائم منسٹر ہر کوئی کہتا ہے میں ہی فیصلہ کر لوں, مجھے ہی سب پتہ ہے. ٹی وی چینلز پہ جائیں تو وہ ڈسکشن کے لیے ایسے ایسے لوگ آتے ہیں, آپ حیران ہوتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, باتیں کرتے ہیں, بس کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک وقت میں پاکستان کو, پچھلے مطلب زیادہ دور کی بات نہیں ہے, پاکستان کو ایک ڈیفالٹ ملک, ایک فیلڈ اسٹیٹ کے طور پر جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش تھی. جی بالکل. آج صورتحال یکسر مختلف ہے. پاکستان عالمی طور پہ بھی اس طرح سے تنخواہ نہیں ہے جیسے پہلے تھا. اپریسیشن مل رہی ہے ہر جگہ سے. اس میں آپ فیلڈ مارشل صاحب کا اور جو ان کی ٹیم ہے ان کا رول کیسے دیکھتی ہیں؟ اور یہ ان لوگوں کو تمانچہ جو پڑا ہے, خاص طور پہ انڈیا کی جو جنگ ہوئی اس کے بعد جو پاکستان کو اپریسیشن ملی پوری دنیا سے, اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے میں اس کو یہ بات سمجھتی ہوں کہ پہلی بات ہے جو پاکستان کی پوزیشن چینج ہوئی ہے نا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سکسیس ہیز مینی فادرس اینڈ فیلئر ایز آرفن. تو یتیمی ہے ناکامی میں. تو یہ اس لیے یہ بات تو صحیح ہے کہ پاکستان نے کامیابی دکھائی ہے, دنیا کو پتہ ہے, انڈیا جو مرضی کہتا رہے, وہ اوپن سورس سے بھی پتہ لگ رہا ہے. ابھی 2 شہروں کا انہوں نے دیا ہے, پورا اپڈیٹ کیا ہے اس کے نقشہ, تو چیخیں نکل گئی ہیں ان کی کہ وہ کہ ابھی نیا آپ کو پتہ لگا ہے نا اس پہ انڈین کا, تو وہ اس لیے شور پڑ رہا ہے کہ بھائی اتنا ڈیمیج پاکستان نے کیا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے ہمارے لیے بہت بڑا کرم کیا, اور میرا خیال ہے اس میں فیلڈ مارشل کو اور پرائم منسٹر کو سب کریڈٹ اس لیے جاتا ہے کیونکہ دونوں کا جو ٹیم ورک تھا, جو دونوں کا جو ایک فریکوینسی پہ آنا ایٹ اے ٹائم آف ڈیفیکلٹی یا ٹیسٹ کر جس وقت آتا ہے, آپ جھکے نہیں ہیں, آپ ڈرے نہیں ہیں, آپ نے ایک بولڈ اسٹیپ لیا ہے. آئی تھنک یہ کریڈٹ, اور وہ جو میسج آف یونٹی تھا نا کہ ہم ایک ہیں, جی دس ہیز ریئلی کم اکراس, پیپل انڈرسٹینڈ. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری قوم کو, بھی میں کئی دفعہ لوگوں کو کہتی ہوں ابھی تو ہم نے جیت کے دکھایا ہے, خدا کے لیے ملک اتنا مت کسی کو برا کہو, فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو, ان کو اتنا برا مت کہو, کیونکہ ابھی تو انہوں نے آپ کو ڈلیور کیا ہے. مطلب اگر اس پہ بھی آپ خوش نہیں ہیں, آپ کہہ رہے تھے نا, آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی ڈیوٹی صحیح سے نہیں کرتے, تو جس کر کے دکھا دیا انہوں نے, تو آپ کس بات پہ خفا ہیں؟ تو مطلب یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کسی کے پیسے کوئی کھائے ہوتے ہیں یا کسی سے کوئی تحفہ لیا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں اس کو تھوڑی دیر تو ہضم ہونے دو نا. تو آپ کو کسی نے گفٹ دیا ہے اتنا بڑا, مطلب لوگوں کے جان, انہوں نے رسک لیا, دے ٹک دا ڈیسیجن, اب پوری قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے کندھے پہ یہ بوجھ لیا. اٹس اے ویری بولڈ اسٹیپ جو ہم نے لیا. لیکن چونکہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری جنگ تھی یہ ایک بڑی اگزامپل ہے. ٹرمپ ہر اسپیچ میں یہ اگزامپل دے کے فیلڈ مارشل کو فیوریٹ فیلڈ مارشل کا درجہ وہ دیتا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کی چیک پوسٹوں کے اندر گھس گیا تھا اور کافی اندر تک جو ہے وہ کیپچر کر لیا. اس میں کتنے حقیقت ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ بڑا کام ہے کیونکہ ایئر فورس نے تو جو کیا تو وہ ہم نے دیکھا ساری جگہ کہ ایئر فورس نے بڑا ماشاء اللہ کام کیا. اور آف کورس ایئر فورس ہیز میڈ اس پراؤڈ, اینڈ کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی ایئر فورس ہیں اینڈ ہی واز این F-16 پائلٹ, تو ہمارے لیے تو بہت ہی میٹر آف پرائڈ ہے. بٹ دین میں فوجی کی بھی بیٹی ہوں, تو ظاہر ہے میرا فوج کے ساتھ بھی معاملہ ہے, اور میں اس معاملے میں بھی بڑی سیریسلی. تو فوج نے ماشاء اللہ بہت کام کیا. انہوں نے اوور 150 جو پوسٹ تھی, چیک پوسٹ ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر جا کے, جی ہمارے ملک کے لوگوں نے کیا ہے, کسی اور نے باہر سے آ کے ہماری مدد نہیں کی, ہم نے خود کیا الحمدللہ. اور دنیا کریڈٹ دے رہی ہے, جی ہم تنقید کر رہے ہیں. اینڈ اس لیے دنیا کریڈٹ دے رہی ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ ہم سے 5 گنا بڑا ملک, اور ہم نے ایسا کیا کہ ان کی 1 دن پوری یا 2 دن جہاز ہی نہیں اڑے. ان کو وہ منہ سے بول نہیں سکتے, ان کی حالت یہ ہے کہ آپ ان کے دیکھیں, انہوں نے جھنڈے لہرا رہے سفید, جو میرے پاس ویڈیوز آئیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں چھوٹی تھی 71 میں, ہم نے جنگ کے دوران جو ہے ٹیبلز کے نیچے رہ کے رات گزاری ہوئی ہیں, اور بلیک آؤٹ اور شیشوں پہ مٹی کے لیپ کیے ہوئے. تو سر ہماری کمٹمنٹس اور ہماری جو فیلنگ ہے وہ, اور میں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہر روز شکرانے کے نفل ادا کرتی ہوں اور دعائیں کرتی ہوں. جس وقت جنگ کا آغاز ہوا اور پاکستان نے ریئیکشنری جو آئی تھنک میں موٹی شاید تھوڑی زیادہ ہو گئی ہوں گی کہ خوشی سے اٹیک کیا جس وقت پاکستان نے, ظاہر ہمارا حق تھا دفاع کرنا, اس وقت فیلنگز آپ کی کیا تھی؟ میں ویور, آپ یقین کیجئے کہ ہم سارا وقت ٹی وی کے ساتھ بیٹھے تھے, ہمارے گھر کے پیچھے نور خان بیس ہے, اور اس میں کر رہے تھے اور اٹیک کیے وہ چیزیں, اور جس طریقے سے لوگوں کا جذبہ تھا, لائیو ویڈیوز چل رہی تھیں, اور جس طریقے سے لوگ وہاں کھڑے ہو کے کوئی نہیں ڈرا. The best part of the nation has shown قوم نکل آئی تھی باہر, قوم نکل آئی, اور انہوں نے ڈرے نہیں کہ وہ بھاگے نہیں ہیں, بھگدڑ مچ جاتی ہے, لوگ اپنے جانے بچانے وہ سارے لڑکے اور وہاں بچے سارے وہ کر رہے تھے, اور بڑا اٹ واز اے گریٹ مومنٹ اینڈ اٹ واز اے گریٹ وکٹری. کہا جا رہا ہے کہ مودی دوبارہ اٹیک کرے گا.
آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اب اس طرح پہلے جس طرح کیا ہے، کیونکہ ان کی ایئر فورس میں نے آپ کو بتاتی ہوں کہ اوور 380 آفیسرز نے، پائلٹس نے ریزائن کر دیا ہے. پہلے بھی ان کے 380 جی، اچھا، یہ اور بہت بڑی خبر ہے. ہاں جی، اور اس کے علاوہ ان کے سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے پہلے بھی جو جہاز تھے MiG-25 وغیرہ، ان کو وہ کہتے تھے فلائنگ کافنز ہیں یا وڈو میکرز ہیں. تو پہلے بھی ان کی جہاز کی مینٹننس وغیرہ کے معاملے میں دیور بہت ہی ڈیفیشینٹ تھے، وہ پور مینٹننس وغیرہ تھی. اس کے علاوہ یہ کہ وہ جو انہوں نے ناریل پھوڑ لیے سارے رفال کے اوپر اور جس قسم کی چیزیں کی، وہ سب ویسٹ ہو گیا. کیونکہ جو پاکستان نے جس طریقے سے ہماری ایئر فورس نے کام کیا، جس طرح ہم نے S-400 کو بیٹری کو ڈیمیج کیا، آئی تھنک جس طریقے سے ہمارے آفیسرز جب جا رہے تھے، ان کی ویڈیوز ہیں جس میں وہ باقاعدہ وصیتوں کو سائن کر کے جا رہے ہیں کہ ہمارے لیے رونا نہیں. اور وہ دے وینٹ ان اینڈ دین انہوں نے جا کے اٹیک کیا S-400 کو، جا کے اندر جا کے انہوں نے ہٹ کیا ادھم پور وغیرہ میں جو سارا کچھ کیا. تو اس کو چیز کو جو ہے نا، میرا خیال ہے اب ان کی ایئر فورس میں تو سخت نہیں ہے کہ وہ اس کو فیس کرے گی، اور فوج بھی جو ہے اس میں بھی مورال بہت ڈاؤن ہے. تو اب اگر انہوں نے کے پاس کوئی آپشن ہوگی یا ٹرائی کریں گے تو میرا خیال ہے وہ نیوی کی سائڈ پہ کرنے کی کوشش کریں گے، کراچی سائڈ پہ. اچھا، کیونکہ وہ وکرانت ان کا تھا، وہ بھی ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے جس کے لیے، مگر دین وہ اگر ہم نے وکرانت کو، مطلب ہماری خواہش یہ کہ ہم وکرانت لے لیں اس دفعہ، اچھا، اس کا علاج کریں، اس کو ہٹ کریں تاکہ ایک دفعہ پتہ لگے کہ ان کو وہ بھی اس سے بھی جائیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی دے ول ٹیک ٹائم. اسی 71 کی وار کے بعد ہمیں 50 ایئرز، مور دین 50 ایئرز لگے اب آج یہ اسٹیج پر آنے کی. تو آئی تھنک انڈیا بھی 25-30 سال تو لے گا، ابھی دیکھے گا کہ آگے ایسیس جی کرے گا. ابھی تو وہ اس صدمے سے باہر نہیں آ پا رہا. سے نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ ابھی انہوں نے جس طریقے سے ہم نے AI کا کام کیا اور جس طریقے سے ہم نے باقاعدہ جنگ لڑی، اس میں سب سے بڑا جو ان کو سیٹ بیک ہوا ہے کہ ابھی انہوں نے جب اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے اپنے ہی سارے سسٹم خراب کر دیے، اپنی انہوں نے ایئر لائنس کو سارا کر دیا. بہت کنفیوژن ہوئی ہے ان کے، روزانہ کوئی نہ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے کیونکہ ان سے ابھی وہ ہینڈل نہیں ہو رہا. وی آر فار ہیڈ آف دیم الحمدللہ. ایک تو ہوتی ہے زمینی جنگ، جی بالکل. ایک ہوتی ہے آج کل کا جو فینومینا ہے انٹرنیٹ جو وارفیئر ہے، جی بالکل. اس میں انڈیا اسپینڈ کر رہا ہے بہت زیادہ. اور اس میں یہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور اداروں کو گالیاں دینے والے جو لوگ ہیں، ان میں ہمارے ہی سیاسی وابستگی والے لوگ، جس طرح کہ اب PTI والے لوگ تو بہت واضح طور پر گالیاں بھی دیتے ہیں. تو اس چیز میں انڈین اکانومی شامل ہونا اور اس سب میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں اصل میں ان کو PTI نہیں کہہ سکتی. اسی میں جو PTI کا جو ورکر ہے نا، جو ہے، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ مس گائیڈڈ تو ہو سکتا ہے اور وہ سنسیئر بھی ہے. خان صاحب ڈونٹ اسٹاپ دیم. اچھا ہاں، نہیں وہ خان صاحب تو خود کیا ان کو کہا جائے، مگر یہ نہیں کہ آپ اس کو انسان، جو لوگ ہیں وہ تو ملک کی بہتری کے لیے اپنی طرف سے کوئی چیز سوچ رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر دوسرے لوگ شامل ہو گئے ہیں انڈینز، اور اس لیے تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے ان کو علیحدہ کرنا ضروری ہے کہ PTI کون ہے اور انڈین اور یا باہر کے لوگ کون سے ہیں جو اس میں انفلوئنسڈ ہیں. اب اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تارکین وطن ہیں، جو ملک پہلے ہی چھوڑ گئے ہیں. وہ پاکستان سے ان کا کنیکشن نہیں ہے، وہ پاکستان سے ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ صرف اپنا پیسے بنانے کے لیے، ڈالرز کمانے کے لیے کہ ان کو کرتے ہیں ان کے، اور دے آر ان ادر پیپلز ہینڈس فرام دا اسٹارٹ. جی فرام دا اسٹارٹ. تو وہ اس لیے یوز ہو رہے ہیں. اب وہ آج ان کو PTI کے خلاف کہنا شروع کر دیں گے تو وہ اس پہ کر دیں گے، پیسے دیں تو PTI کے خلاف کرنا شروع کر دیں گے. تو دا پوائنٹ از کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کو، یوتھ کو، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے ان کو کہ جی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے دشمن ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہی سلوشن ہے. سو وی ہیو ٹو، ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اپرائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھی ہے، لیکن ایک اور چیز بڑی زیادہ وہ کی جاتی، گلیمرائز کی جاتی ہے ایک شخصیت کے پیچھے. آپ اس کو بیفور پاکستان. جی بالکل. کچھ لوگوں نے کہا، میں اس پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے دین میں بت پرستی منع ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو موت سے ہمکنار کیا، تو جس کا مطلب ہے کہ وہ بھی بندہ بشر تھے. دوسری بات ہے جب حضرت بی بی فاطمہ کے انہوں نے ریفرنس ایک دفعہ دیا کہ کسی خاتون تھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، اس نے ہاتھ کاٹنے کا آرڈر آیا، تو انہوں نے، لوگوں نے سفارش کی کہ یہ تو بڑے خاندان کی ہے، تو انہوں نے کہا اگر یہ میری بیٹی بھی ہوتی
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے کہا میں اس کو لیے بھی یہی فیصلہ دیتا. تو اس کا مطلب ہے نو بڈی از ابو لا، کوئی کسی بڑا نہیں ہے، نو میجورٹی. نو. اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ میجورٹی، ہمارا دین جو ہے میجورٹی کثرت کو نہیں مانتا. ہمیں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کیسے کہا تھا کہ میں اگر تمہیں کہوں اور سب مان کے گواہی ہے تو ان کا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے. کتنا بڑا سٹیپ تھا اپنے تمام لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے. تو اسلام جو ہے وہ کہیں بھی کثرت کے اوپر بات کرتا. یہ ڈیموکریسی میں ضرور بات ہے، یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں مغربی جمہوریت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہمیں حق بات کرنی چاہیے، سچ بات کرنی چاہیے، یہ ہمارا میسج ہے. مگر یہ میسج کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ چونکہ میجورٹی یہ کہہ رہی ہے تو اس لیے وہ صحیح ہے. یہ اٹس ناٹ پاسبل. ابھی یہ کہنا بھی ظاہر ہے اسی کے تھرو اگر ہم یہ بات کریں کہ اور اگر عمران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے پاکستان نہیں ہے، ہمارے لیے تو پاکستان ہے. اور آج کل ہم تو بلکہ شاید وہ جتنا یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اور اجر دیتا جا رہا ہے کہ اور پاکستان اچھے نتائج آ رہے ہیں اور مضبوط نتائج آ رہے ہیں الحمدللہ.